وہ بھی بیان کیے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، اور پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن، پھر جوانی، پھر بیت اللہ کی تعمیر جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شرکت فرمائی، اور اس کے بعد پھر بعثت، اور پھر نزول وحی۔ تو یہاں تک ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ آگے اس سلسلے کو جاری رکھیں گے، اور گزشتہ درس میں یہ بیان ہو چکا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تشریف فرما تھے کہ حضرت جبریل علیہ السلام آئے، اور وہ کس طریقے سے آئے وہ بھی بیان ہو چکا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک آدمی خلا کے اندر چلتا ہوا آ رہا ہے، حیران ہوئے، پھر آیا اور پھر پورا واقعہ اور پہلی جو 5 قرآن پاک کی آیتیں نازل ہوئیں سورۃ العلق سے، تو وہ نازل ہوئیں، تو یہ سب سے پہلی وحی تھی۔ اب وحی کا جو طریقہ ہوتا ہے وہ 3 طریقے سے وحی نازل ہوتی تھی تمام انبیاء پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی، کہ وحی 3 طریقوں سے نازل ہوتی تھی۔ وحی کا پہلا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت سے اپنے نبی کے دل میں کوئی چیز ڈال دیتے ہیں، تو یہ بھی ایک وحی کا طریقہ ہے۔ اور دوسرا وحی کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیج دیتے ہیں، اور جبریل علیہ السلام آ کر کے وہی چیزیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہوئی ہوتی ہیں انہیں، اور جن چیزوں کا حکم ہوتا ہے وہ آ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک پر ڈالتے ہیں۔ اور تیسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ فرشتہ آ کر کے حضرت جبریل علیہ السلام آ کر کے سامنے ظاہر ہوتے ہیں اور انسانی شکل میں آ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ چیزیں بتاتے تھے۔ تو تیسرا طریقہ یہ ہوتا تھا، اور سب سے آسان طریقہ یہ۔ اور جو دوسرا طریقہ ابھی میں نے آپ کو بتایا، سب سے مشکل ترین طریقہ یہ ہوتا تھا، جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بوجھ بھی محسوس ہوتا تھا، یہاں تک کہ کافی مرتبہ صحابہ اکرام نے وہی نازل ہوئے جب دیکھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دکھائی کہ سخت سردی کے موسم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک پسینہ پسینہ ہو جاتا تھا۔ تو یہ سب سے سخت طریقہ ہے وحی کے نزول کا، جس میں بوجھ محسوس ہوتا ہے انبیاء اکرام کو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس چیز کو محسوس کرتے تھے۔ جیسے ایک روایت آتی ہے حضرت زید بن ثابت سے، حضرت زید بن ثابت فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، تو وحی نازل ہونا شروع ہو گئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ران مبارک میرے ران کے اوپر تھا۔ تو جب وحی نازل ہونے لگی، میں نے اتنا بوجھ محسوس کیا، مجھے محسوس ہونے لگا کہ میرا ران تو ٹوٹ کر کے رہ جائے گا۔ اور اسی طریقے سے روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار ہوتے تھے، اور سفر کے دوران وحی نازل ہوتی تھی، تو اونٹنی وہ جو تھی وہ اس بوجھ کو محسوس کرتی تھی، اور ہمیں محسوس ہوتا تھا جیسے جانور پر بہت بڑا بوجھ ڈال دے تو محسوس ہوتا ہے نا کہ بھئی جانور اس بوجھ کی وجہ سے اسے چلا نہیں جا رہا۔ تو اس طریقے سے اس وحی کا جو ثقل ہے، جو بوجھ ہے، اس اونٹنی پر بھی پڑتا تھا۔ تو یہاں پر جو حضرت جبریل علیہ السلام آئے وہ انسانی شکل میں آئے، اور یہ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بوجھ کو بھی پہلی وحی کے اندر محسوس نہ کریں، لیکن پھر بھی اللہ کا کلام ہے نا بھائی، اللہ کا کلام ہے، اللہ کی طرف سے وحی ہے، تو اس چیز کو تو آدمی بوجھ کو تو محسوس کرے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ چیز محسوس ہوئی۔ تو اب پہلی وحی جب نازل ہوئی
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں غار حرا سے اترے اور گھر کی طرف آئے. اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس میں حکمت کیا تھی کہ حضرت جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا اور آ کر کے سامنے بیٹھے. اور اس کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے اترے، ابھی راستے میں ہی تھے، تو پھر جبریل علیہ السلام دوبارہ اس نے اپنی اصلی شکل و صورت کو ظاہر کیا آسمان کے اندر، جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خائف بھی ہوئے. تو اس میں بھی حکمت یہ تھی کہ بھائی کبھی ہو سکتا ہے کہ آنے والے زمانے میں کوئی آ کر کے اعتراض کرے کہ بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس نے فرشتے کو دیکھا ہی نہیں جو اس کے پاس وہی لا کر کے آتے تھے اور وہ صرف آواز سنتے تھے، تو انہیں کیسے پتہ چلا کہ جبریل ہیں؟ اور ہو سکتا ہے کوئی جن ہو، کوئی دوسری چیزیں ہوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شک اور شبہ کو ختم کرنے کے لیے حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ انسانی شکل میں جائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کر کے بیٹھے اور جو وہی آپ کو دی گئی ہے آپ جا کر کے پہنچائے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کو یہ 23 سالہ دور نبوت کے اندر 2 مرتبہ اپنی اصل شکل و صورت میں بھی دیکھا ہے. حالانکہ جبریل کو کوئی اصل اپنی شکل و صورت میں نہیں دیکھ سکتا، تمام انبیاء کرام نے نہیں دیکھا، وہی لانے والے فرشتے یہی ہی ہیں. تمام انبیاء کو حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے وہی پہنچائی جاتی تھی، لیکن انہوں نے حضرت جبریل علیہ السلام کو نہیں دیکھا کیونکہ نورانی مخلوق ہے نا، اور فرشتوں کا نور اتنا ہے کہ انسانی آنکھ اس کو نہیں برداشت کر سکتی. انسان کی آنکھ کے اندر بھی ایک ایسی نورانی قوت ہے کہ وہ اس نورانی قوت کے ذریعے سے ساری چیزوں کو دیکھ لیتا ہے، لیکن آنکھ کے اندر اتنی طاقت نہیں، اتنا نور نہیں. یہ آنکھ اس نور کے سامنے بے نور ہو جاتی ہے، اس کا نور ختم ہو جاتا ہے جب وہ نور ظاہر ہوتا ہے. اس کی مثال آپ یوں سمجھیں کہ دیکھیں اندھیرے کے اندر اندھیرے کے اندر ہم چاند اور ستاروں کو دیکھتے ہیں. جب رات کا اندھیرا چھا جاتا ہے تو چاند بھی دیکھتے ہیں، تارے بھی دیکھتے ہیں، ان کے اندر بھی ایک نور ہے. لیکن سورج کا نور اتنا ہے کہ جب وہ سورج طلوع ہوتا ہے تو یہ سارے بے نور ہو جاتے ہیں، چھپ جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا کہاں گئے. حالانکہ آسمان میں موجود تو ہوتے ہیں، تارے تو آسمان میں موجود ہیں، چاند تو آسمان میں موجود ہے، لیکن ہمیں دکھائی نہیں دیتا. ان کا نور چونکہ کم ہے، سورج کا نور زیادہ ہے، اس کی وجہ سے ان کا جو نور ہے وہ سورج کے نور کا مقابلہ نہیں کر سکتا اور ان کا نور بے نور ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے آنکھ کے اندر جو نور ہے اتنی اس کے اندر طاقت نہیں کہ وہ فرشتے کے نور کو دیکھ سکے. جیسے اس کی دوسری مثال آپ یوں سمجھے، چاند کے اندر ایک نور ہے، اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں، ٹک ٹکی باندھ کر مسلسل بھی دیکھ سکتے ہیں، ہماری آنکھ کو نقصان نہیں ہوتا. لیکن کوئی بھی آدمی سورج کو اس طریقے سے نہیں دیکھ سکے گا کیونکہ اس کی نور کے اندر اتنی شدت ہے کہ وہ آنکھوں کو اچک لیتا ہے، اور اگر مسلسل دیکھے گا تو اس کی آنکھ کو نقصان پہنچے گا. تو یہی مثال ہے کہ وہ جو فرشتے جو ہے نا وہ ایک نورانی مخلوق ہے، ان کے نور اتنا ہے کہ اس کو انسان برداشت نہیں کر سکتا، یہ انسانی آنکھ دیکھ نہیں سکتی. تو یہ تو فرشتوں کا نور ہے. پھر اللہ تعالیٰ کا نور اس کو کوئی کیسے دیکھ سکتا ہے؟ اس دنیا کی آنکھ میں تو صلاحیت نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسی لیے معراج کے وقت میں شق صدر کیا گیا کہ اس آنکھ کے اندر اتنی طاقت قوت ڈالی جائے جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کر سکے. یہی حکمت تھی. تو بہرحال تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ حضرت جبریل کو اپنی اصل شکل و صورت میں دیکھا ہے، اور باقی ویسے وہ اس 23 سالہ دور میں حضرت جبریل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 24,000 مرتبہ وحی لے کر کے آئے ہیں. کتنے بھائی؟ 24,000 مرتبہ وحی لے کر کے آئے ہیں، اور 2 مرتبہ اپنی اصل شکل و صورت میں آئے ہیں.
تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے اترے تو وہی کا وہ بوجھ بھی محسوس ہوا. پھر جب گھر پہنچنے سے پہلے پھر حضرت جبریل علیہ السلام کو دیکھا کہ بھئی وہ اپنی پوری اصل شکل صورت کے اندر ہیں. آسمان کو اس نے ڈھانپ دیا ہے بالکل. جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں وہاں اسی جبریل کے علاوہ آسمان کے کسی افق میں کسی طرف میں کوئی اور چیز نظر ہی نہیں آ رہی، کیونکہ حضرت جبریل علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 600 پر عطا کیے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت جبریل سے ایک مرتبہ پوچھا کہ جبریل یہ تو بتاؤ کہ کیا تم سے زیادہ بھی کوئی بڑے فرشتے ہیں؟ تو حضرت جبریل نے کہا کہ یا رسول اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو مجھے صرف 600 پر دیے ہیں. ایسے فرشتے بھی ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1000 پر دیے ہیں. اس لیے تو دیکھیں لوط علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب آیا اور اس بستی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اوپر اٹھا کر کے پھر الٹا پھینک دیا، تو روایت میں آتا ہے کہ فرشتے نے ایک پر اٹھایا اس پوری بستی کو، ایک پر اٹھا کر کے یوں پھینک دیا. تو اللہ کی طاقت اور قوت کا اندازہ یہ انسانی ذہن نہیں کر سکتا. آپ جتنا اس کو دوڑائیں گے اللہ کی طاقت کو، ہاں اللہ کی حکمتیں جو دنیا کے اندر ہیں اس کے اندر غور اور تفکر کر کے اللہ کے وجود کو سمجھنا ہے. اصل مقصد یہ ہے کہ اللہ کی طاقت تو کتنی ہوگی جب یہ چیزیں ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ اتنی اللہ تعالیٰ نے طاقتور چیزیں پیدا کی ہیں اور یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، تو اللہ کی قدرت کتنی ہوگی. اللہ کی ذات کو پہچاننا ہے. ایسے نہیں کہ آدمی ان چیزوں کو دیکھ کر کے اللہ کے وجود کو ہی نہ مانے. تو بہرحال یہ ایک اور چیز ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے، فرمایا زملونی. خدیجہ کو، حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو بولا کہ زملونی، چادر ڈالو. اب انسان کے فطرت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیز رکھی ہے کہ اچانک ایک معاملہ جب دیکھتا ہے تو اس سے خوف پیدا ہوتا ہے. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جب وحی اتری تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی بھاگنے لگے. جب درخت سے آواز آئی نا تو بھاگنے لگے خوف کی وجہ سے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ بھاگو نہیں، میں آپ کا رب ہوں. آواز آئی تو موسیٰ علیہ السلام رک گئے. تو انبیاء کرام بھی تو انسان ہوتے ہیں نا، فطرت انسانی تو وہی ہے. تو بہرحال اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس خوف کی وجہ سے روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض کہتے ہیں کہ کندھے اور سینے کے درمیان یہ جو گوشت ہے نا، جب آدمی کبھی خوف کی کوئی چیز دیکھتا ہے تو یہ تھوڑا سا ہلتا ہے یہ گوشت، تو ہل رہے تھے. اور فرمایا کہ چادر ڈال دو. تھوڑی دیر کے بعد حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا ہوا؟ تو سارا واقعہ بتایا. حضرت خدیجۃ الکبریٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے ورقہ بن نوفل کے پاس گئی. ورقہ بن نوفل حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا رشتہ دار بھی تھا، ان سے ان کی رشتہ داری تھی، وہ رشتے میں ان کا کزن لگتا تھا. تو اور ایک بہت بڑا عالم تھا، پہلے یہودی تھا اور پھر نصرانی ہوا، اور وہ دین حق پر تھا. کیوں کہ اس وقت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام آخری پیغمبر تھے نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آخری پیغمبر کون تھے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دین وہ اسی پر تھے، نصرانیت پر. تو وہ حق پر تھے اور وہ شرک بھی نہیں کرتے تھے، اور وہ پڑھے لکھے آدمی تھے، کتابوں کا ترجمہ کرتے تھے عبرانی زبان میں، اور اسی طریقے سے توحید پر تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے پاس لے کر کے گئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا قصہ سنا دیا کہ میرے ساتھ یوں ہوا، پھر یوں ہوا، کس طریقے سے وہ بندہ آیا، پھر کیا بولا، پھر مجھے پکڑا، پھر دبایا، پھر چھوڑا، پورا واقعہ بتایا. تو ورقہ بن نوفل نے کہا کہ ابشری یا خدیجہ، آپ خوش ہو جائیں، آپ کے لیے خوشخبری ہے، مبارک ہے یا خدیجہ، آپ کو مبارک ہے. اور کہا کہ ھذا ھو الناموس الذی نزل علی موسیٰ، یہ وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس وہی لے کر کے آتا تھا. اب یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نہیں بولا.
کیوں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا جو دین تھا وہ در حقیقت موسیٰ علیہ السلام کے دین کے تابع تھا، اور دین کامل حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دین تھا۔ اور انجیل بھی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا، یہ کتاب کامل نہیں تھی، اس لیے ورقہ بن نوفل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام لیا کہ یہ وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوتا تھا۔ تو پھر کہا کہ لیتنی جدعا عندما یخرجک قومک، اس ورقہ بن نوفل نے کہا کہ کاش کہ میں اس وقت میں زندہ ہوتا اور جوان ہوتا جس وقت میں تمہاری قوم تمہیں مکے سے نکالے گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعجب اور جذبات میں آ گئے اور فرمایا کہ او مخرجیہم، مجھے مکے سے نکال دیں گے؟ کیوں؟ نکالا تو اس آدمی کو جاتا ہے جو بد کردار ہو، جو بد اخلاق ہو، جس کی عادتیں اچھی نہ ہوں، جو شرارت پسند ہو، جس سے لوگوں کو تکلیف ہو، مجھے کیوں نکالا جائے گا؟ میرے اندر تو یہ صفتیں نہیں ہیں، میں تو لوگوں کے ساتھ اچھا ہی کرتا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ ہاں، ما جاء احد بما جئت به الا وعودی، کہ جو چیز اللہ آپ کو عطا فرمائیں گے اور جو چیز آپ لے کر کے آئیں گے اس دنیا کے اندر، ایسی چیز جس نے بھی لائی ہے، جس نے بھی یہ دین لایا ہے اور توحید لائی ہے، اسے ستایا گیا ہے، لوگ اس کے دشمن بنے ہیں، انہیں ہجرتوں پر مجبور کر دیا گیا ہے۔ پہلے انبیاء کرام نے بھی ہجرتیں کی، انہوں نے بھی اپنے علاقوں کو چھوڑا ہے، آپ کو بھی چھوڑنا پڑے گا۔ اور اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کی گواہی تو پورا مکہ دیتا تھا۔ حضرت خدیجہ نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تسلی دی، جب فرمایا کہ مجھے خوف ہو رہا ہے، اپنے اوپر ڈر ہو رہا ہے، پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا، تو حضرت خدیجہ نے فرمایا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کریں گے۔ کیوں؟ آپ کے اندر 5 چیزیں ہیں، انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتقری الضیف وتکسب المعدم وتعین علی نوائب الحق۔ آپ کے اندر 5 ایسی صفتیں ہیں کہ جس انسان کے اندر یہ 5 صفتیں ہوں گی، اللہ اس کو کبھی نہ دنیا نہ آخرت میں رسوا کریں گے، کبھی رسوا نہیں کریں گے۔ اور وہ کون سی؟ کہا کہ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ تو رشتہ داری کو جوڑتے ہیں، رشتہ داروں کے حقوق کو خیال کرتے ہیں، تو رشتہ داری کو جوڑنے کا تو اللہ نے حکم دیا ہے، اور ان چیزوں کا پتہ تو انہیں بھی تھا، کیونکہ پہلے انبیاء کرام تو آئے تھے نا، تو رشتہ داری کو جوڑنا یہ تو ہر کسی کو پتہ تھا کہ یہ کتنی عظیم بات ہے۔ تو فرمایا کہ آپ تو رشتہ داری کو جوڑتے ہیں، رشتہ داروں کا خیال رکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کیسے رسوا کریں گے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ تحمل الکل، جو نادار لوگ ہوتے ہیں، جن کا کوئی نہیں ہوتا آپ ان کے بنتے ہیں۔ آج دنیا میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ جس کا کوئی نہیں، جو غریب ہے، جو بیچارہ مظلوم ہے، فقیر، اس کا کوئی نہیں بنتا، سارے کس کے پاس جاتے ہیں؟ جو ظالم ہو، جو طاقتور ہو، جو دولت مند ہو، جو مالدار ہو، سارے اس کو سپورٹ کریں گے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا؟ تحمل الکل، آپ اس آدمی کی مدد کرتے ہیں جس کا کوئی نہیں، آپ اس کے بن جاتے ہیں، اللہ آپ کو کیسے رسوا کریں گے؟ تیسری صفت کیا ہے؟ تکسب المعدم، کہ آپ غریب کی مدد کرتے ہیں، جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، جو غریب ہے، جو مفلس ہے، نادار ہے، جو قسم پرسی کی زندگی گزارتا ہے، آپ اس کی جا کر کے مدد کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیسے آپ کو رسوا کریں گے؟ چوتھی چیز کیا ہے؟ تقری الضیف، آپ مہمان نواز ہیں۔ مہمان نواز بھی ہونا ایک بہت بڑا اخلاق ہے۔ آج تو ہمارے پاس جب مہمان آتا ہے نا تو ہم
بوجھ محسوس کرتے ہیں کہ یار کاش یہ نہیں آنا چاہیے تھا۔ تو مہمان نوازی بھی ایک عمل ہے جس کے احادیث میں بہت بڑی فضیلت بھی ہے۔ اور پانچویں چیز یہ کہا کہ تعین علی نوائب الحق، آپ حق کی چیزوں میں مدد کرتے ہیں۔ تو یہ آپ کے اندر 5 صفتیں ہیں۔ تو پھر جب وہاں سے واپس ہوئے تو کچھ تسلی ہوئی۔ پھر حضرت خدیجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دوسرا آدمی تھا مکہ کے اندر، جس کو مکے والوں نے نکال دیا تھا مکے سے، جس کا نام تھا قیس بن ساعدہ۔ وہ بھی ایک توحید پرست آدمی تھا، اس نے کبھی شرک نہیں کیا، بلکہ مکے والوں کو وہ روکتا تھا شرک سے، اور اسی جرم کی وجہ سے اسے مکہ سے نکال دیا گیا۔ اور وہ ایسا آدمی تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے زبان میں اتنا اثر رکھا تھا کہ انسان تو کیا، جو جانور ہوتے تھے جنگل کے، وہ بھی اس کی بات کو سن کر کے اس کی اطاعت کرتے تھے۔ جب وہ مکہ سے نکلا تو ایک ایسی جگہ پہ چلا گیا جہاں پانی کا چشمہ تھا، کیونکہ اس وقت میں یہی لوگ اس چیز کو ڈھونڈتے تھے کہ بھئی کسی ایسی جگہ پہ جا کر کے آدمی آباد ہو رہے جہاں پانی کا تو کم از کم انتظام ہو۔ تو ایک پانی کا چشمہ تھا، وہ وہاں پہ بس اپنی زندگی بسر کرتا تھا، دن رات وہاں پہ۔ تو جانور آتے وہاں سے پانی پیتے، یہاں تک کہ شیر آ جاتے اور وہ آ کر کے اس کے ساتھ بیٹھ جاتے، لیکن اس کو نقصان نہیں پہنچاتے تھے۔ اور اس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ اگر 2-3 شیر ساتھ آ گئے اور ایک شیر پانی پی رہا ہے، دوسرا شیر آ کر کے اس کو دھکا لگا کر کے خود پانی پینے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ اس کو کہتا تھا کہ تم کیوں ظلم کر رہے ہو، تم سے پہلے وہ پانی پی رہا ہے، تم کیوں اسے ہٹا رہے؟ تو شیر رک جاتا تھا۔ لیکن اس کی جو یہ بات تھی توحید کی، یہ زیادہ پھیلی نہیں۔ اس کی زبان جانوروں پر تو اثر کرتی تھی لیکن انسانوں پر اثر نہیں کرتی تھی۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم توحید کا عالم لے کر کے آ گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی تبلیغ کے لیے اب کوششیں شروع کر دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب حکم آیا، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر، اٹھو اب لوگوں کو ڈراؤ، کیونکہ انبیاء کرام جو ہیں 2 چیزوں کے لیے آتے ہیں، انذار اور تبشیر کے لیے، لوگوں کو جہنم سے ڈرانے کے لیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی خوشخبریاں، جنت کی خوشخبریاں دینے کے لیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی حکم دیا کہ آپ جو ہے تبلیغ شروع کریں۔ تو اب پہلی ہی وحی سے پہلے ہی دن جب آ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا حضرت خدیجہ الکبریٰ کو، تو وہ تو وہاں پہ ہی مسلمان ہو گئی اور اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ اسی دن وحی اتری، اسی دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ الکبریٰ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ اب نماز تو جو اس صورت میں ہمارے پاس موجود ہے، یہ نماز تو ملی ہے نبوت کے 10ویں سال معراج کے موقع پر، لیکن اس سے پہلے صحابہ کرام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 نمازیں پڑھتے تھے، صبح کو اور شام کو، 2 رکعت صبح 2 رکعت شام۔ وہ نماز فرض نہیں تھی، کیونکہ احکامات آہستہ آہستہ آئے نا، یہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ آئی ہیں۔ تو دین جو ہے 23 سال میں مکمل ہوا ہے، فوراً دین ایسے نہیں دے دیا گیا بھئی یہ لو کتاب اور جا کر کے سارے بس فوراً عمل کرو، ایسے نہیں ہے۔ جیسے ایک بچے کی تربیت ہوتی ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طریقے سے انسانیت کی تربیت کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے۔ جیسے بچے کی 20 سال 25 سال 30 سال تک تربیت کرتا ہے باپ، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اب اپنی امت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 23 سال تربیت کروائی ہے، اور پھر جا کر کے دین مکمل ہوا۔ یہ سارے احکامات آہستہ آہستہ نازل ہوئے۔ تو بہرحال تو سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کا جو آغاز کیا اور شروعات کی وہ اپنے ہی گھر سے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ کو دعوت دی، وہ مسلمان ہو گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دعوت دی، اور وہ اس وقت میں تو 10 سال کے بچے تھے،
اور تھے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت میں، جیسے ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ ابو طالب چونکہ غریب آدمی تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بس آپ اپنا ایک بیٹا علی تو مجھے دے دو، میں اس کی کفالت کروں گا، خرچہ سارا میں اٹھاؤں گا۔ تو وہ بس پیدا ہونے سے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر کفالت رہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر اور حضرت خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ ہی رہے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کو نازل فرمایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بھی دعوت دی۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، میں ابا سے پوچھ کر کے آتا ہوں، چھوٹے بچے تھے نا، تو کہا کہ میں ابا سے پوچھ کر کے آتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے آپ جاؤ، ابو طالب سے پوچھ کر کے آ جاؤ۔ تو پھر دوسرے دن آئے اور کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، وہ بول رہے ہیں کہ آپ کلمہ پڑھ لو۔ اب دیکھیں یہاں پر، آپ دیکھیں اللہ نے اس کو ہدایت نہیں دی، اپنے بیٹے کو کیا بول رہے ہیں کہ ہاں جاؤ محمد کی بات کو مان لو، کلمہ پڑھ لو، لیکن جب اس کی اپنی ذات کی باری آتی ہے تو وہ نہیں پڑھتا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی کوششیں کی اس کے لیے سمجھانے کی ساری چیزیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں نا کہ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ آپ ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ جسے چاہے ہدایت دیتے ہیں، تو ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو تبلیغ کی، وہی آدمی دوسروں کو بول رہا ہے کہ جاؤ، اپنے بیٹے کو بول رہا ہے کہ جاؤ تم قبول کر لو، لیکن خود قبول نہیں کرتا۔ بارہ تو اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسلمان ہو گئے، اور پھر حضرت زید بن حارثہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، دراصل وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے غلام تھے، انہوں نے اسے خرید کر کیا تھا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے وقف کر دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ اور تحفے میں دے دیا کہ یا رسول اللہ یہ آپ کی خدمت کرے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اتنی محبت کی کہ حضرت زید کا جو اصل باپ تھا اس کا نام ہی مشہور نہ رہا، لوگوں نے سمجھا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ہے، ایسا تعلق تھا۔ دیکھیں ایک غلام ہے، دین نے اسے کتنی اہمیت دی ہے کہ ایک غلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی اہمیت دیتے ہیں کہ وہ غلام مشہور ہو جاتا ہے کہ زید بن محمد، کہ محمد کا بیٹا۔ اتنی محبت کی، اتنا پیار دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آئے ہی امت کو پیار دینے کے لیے ہے نا، محبت کرنے کے لیے۔ ایک عجیب واقعہ آتا ہے حضرت زید کا۔ حضرت زید جو تھے وہ بچپن میں، جیسے پہلے قبیلوں کا ایک اصول ہوتا تھا نا، ایک قبیلے سے دوسرے قبیلے کی جنگ ہو جائے، یا اسی طریقے سے جا کر کے کسی قبیلے میں لوٹ مار کرتے تھے خواہ بغیر کسی جنگ کے، بغیر کسی دشمنی کے۔ تو حضرت زید فرماتے ہیں ہمارے ساتھ ایسا ہوا کہ ہم ایک جگہ پہ آباد تھے، قبیلہ آیا، اس نے آ کر کے ہمارے گاؤں میں لوٹ مار کی اور مجھے انہوں نے گرفتار کیا، لے کر کے مکہ آ گئے، مکے میں بیچ دیا۔ تو وہ کوئی جنگی قیدی نہیں تھا، جنگی قیدیوں کو تو وہ لوگ غلام بنا لیتے تھے، لیکن اس کو تو ایسے جبرن غلام بنایا ہوا تھا۔ اب لوگوں کو تو اس چیز کا پتہ نہیں تھا کہ بھئی یہ جنگی قیدی ہے یا کیا ہے، تو انہوں نے بولا کہ یہ غلام ہے، آ کر کے مکہ میں خرید لیا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے خریدا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے میں دے دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد فرما دیا۔ کئی سالوں کے بعد اس کے باپ کو پتہ چلا، لوگ حج کے لیے تو آتے تھے نا، اس کا باپ اس کے عشق میں، محبت میں، اپنے بیٹے سے ہر کسی کی محبت ہوتی ہے، تو وہ شعر پڑھتا تھا کہ پتہ نہیں میرا زید کب آئے گا، میں اس کو کب دیکھوں گا، اس طریقے سے۔ تو اس کے علاقے کے لوگ حج کے لیے آئے، دیکھا بھئی زید تو مکے میں گھوم رہا ہے، اور لوگوں سے پوچھا کہ بھئی یہ تو ہمارا آدمی ہے اور یہ کس کے پاس رہتا ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ بھئی یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے۔ تو پھر جب وہ واپس گئے تو زید کے والد کو بتایا کہ آج ہم آپ کے بیٹے کو دیکھ کر کے آئے، تو وہ تو خوش ہوگا کہ کہاں ہے میرا بیٹا، بتایا کہ بھی مکہ میں، کس آدمی کے پاس ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بتا دیا۔ تو وہ وہاں سے چلا جہاں ان کا علاقہ تھا، سینکڑوں کلومیٹر پیدل چل کر کے آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے ملا کہ آپ میرے بیٹے کو چھوڑ دیں، جتنا آپ مال چاہتے ہیں، جتنے پیسے چاہتے ہیں میں آپ کو دے دوں گا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تو آپ کے بیٹے کو پہلے ہی آزاد کیا ہوا ہے، وہ اگر آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہے جاؤ، لے کے جاؤ، میں تو آپ سے ایک روپیہ لینے کے لیے تیار نہیں ہوں، میں نے تو اس کو پہلے ہی آزاد کر دیا ہے، لیکن وہ خود نہیں جاتا۔ تو اس کے باپ نے جب یہ بات سنی تو آ کر کے زید کو بولا کہ بیٹا آ جاؤ، آپ ہمارے ساتھ چلو، اپنے علاقے جاتے ہیں، اتنے فراق کے بعد اور اتنی دوری کے بعد ہم آج ملے ہیں اور آپ ہمارے ساتھ چلیں۔ تو حضرت زید نے کہا کہ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑ سکتا۔ یعنی دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کرام سے محبت کتنی ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کو چھوڑنے کے لیے تیار ہے، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ کہا کہ نہیں، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی قبول ہے، مجھے ماں سے ملاقات اگر نہیں ملتی تو نہیں ملے، اپنے خاندان سے ملاقات نصیب نہیں ہوتی تو نہ نصیب ہو، آپ کے ساتھ رہنا نصیب نہیں تو نہیں ہے، لیکن آپ کو چھوڑ سکتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑ سکتا۔ ایسے صحابی حضرت زید، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی محبت تھی، وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کا مجسمہ ہے نا۔ کتنے نیک بخت تھے وہ لوگ، کتنے خوش نصیب تھے وہ لوگ جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے آنکھوں سے زیارت کی، ہر وقت میں زیارت سے مشرف ہوتے رہے۔ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ جب بھوک مجھے تڑپاتی تھی، مدینہ المنورہ میں بھوک تڑپاتی تھی، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ جاتا تھا، بس ایسے دیدار کی لذت لیتا رہتا تھا کہ وہ بھوک کی تکلیف ہی محسوس ہونا ختم ہو جاتی تھی۔ تو بہرحال پھر حضرت زید مسلمان ہوئے، اور پھر اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ بھئی دیکھو یہ تو سارے گھر کے افراد ہیں، حضرت خدیجہ الکبریٰ بیوی ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے اپنے ہی گھر کے فرد ہیں، کزن بھی ہے، میرے گھر میں انہوں نے پرورش پائی ہے، اور اسی طریقے سے حضرت زید وہ تو میرے ہی غلام کردہ آزاد کردہ ایک آدمی ہے، اور اب جو ہے اس دعوت کو باہر بھی چلایا جائے۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعوت دی، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً قبول کر لیا، کوئی سوال نہیں پوچھا، کوئی یہ چیز کوئی معجزہ نہیں مانگا، یہ چیز نہیں پوچھی کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے نبی بنایا، کوئی سوال نہیں کیا، فوراً کلمہ پڑھ لیا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا کے وہ واحد آدمی ہیں، میری امت کے وہ واحد آدمی ہیں اور وہ واحد صحابی ہیں جس کو جب میں نے دعوت دی تو اس نے مجھ سے کوئی دلیل نہیں مانگی، فوراً میری بات کو قبول کر لیا، اسلام کو گلے لگا لیا۔ تو یہ فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیب فرمائی۔ تو سب سے پہلے جنہوں نے عورتوں میں سے اسلام لایا وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ، بچوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غلاموں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جوانوں میں باشعور لوگوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اس کے بعد جو ہے پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام تو قبول کیا، دوسرے دن جا کر کے 5 اور لوگوں کو، 5 اور صحابہ کرام کو لے کر کے آئے جو بھی بڑے اپنے مکے کے اندر، اپنے قبیلوں کے اندر بہت اہمیت رکھتے تھے، بڑے بڑے آدمی تھے، عبد الرحمن بن عوف، اور اسی طریقے سے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر جو ہے حضرت طلحہ، حضرت زبیر، تو یہ سارے آ کر کے مسلمان ہو گئے۔ حضرت سعد دوسرے دن یہ بھی مسلمان ہو گئے۔ پھر حضرت عمار، یاسر ان کے والد، اور خبیب، اور حضرت سمیہ جو حضرت عمار کی والدہ ہے، یعنی حضرت عمار ان کے والد یاسر اور حضرت سمیہ یہ بھی مسلمان ہو گئے، حضرت صہیب بھی مسلمان ہوئے۔
تو اس طریقے سے مسلمانوں کا عدد بڑھتا چلا گیا. اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب ایک ایسے آدمی ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فضل بخشا ہے کہ ایک دن خود اسلام لاتے ہیں اور دوسرے دن جا کر کے 5 اور لوگوں کو لے کر کے آتے ہیں. اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایسے آدمی ہیں جنہوں نے کبھی شرک نہیں کیا. اس کے بارے میں آپ کو شاید پہلے ایک جمعے کے موقع پر بتا چکا ہوں. ان کے بچپن کا جو عجیب واقعہ تھا کہ وہ تو شرک نہیں کرتے تھے. اب ان کے باپ ابو قحافہ وہ تو مشرک تھے اور وہ شرک کرتے تھے. اور مکہ کی حالت کیا تھی کہ شرک کا مرکز تھا. اور یہ ان لوگوں نے کیوں بیت اللہ کو بتوں کا مرکز بنایا؟ یہ اس لیے کہ بھائی یہ جو لوگ تھے نا، یہ جیسے آج مزاروں پر اور قبروں پر مجاور بنے ہوتے ہیں لوگ، سارا مال وہیں سے بیٹھ لیتے ہیں اور کھاتے ہیں. لوگ آ کر کے شرک میں مبتلا ہوتے ہیں، چڑھاوے چڑھاتے ہیں، آ کر کے اپنی نظر اور منتیں وہاں پوری کرتے ہیں اور جانوروں کو ذبح کرتے ہیں، پھر آ کر کے پیسے بھی پھینکتے ہیں. تو اس وقت میں بھی سیم یہی چیز تھی، لیکن اس وقت میں شرک کا انداز یہ تھا کہ وہ بت بنا کر کے اس کو پوجتے تھے، اسی پہ چڑھاوے چڑھاتے تھے، ان کے لیے نظریں مانتے تھے اور آ کر کے جانوروں کو ذبح کرتے تھے، ذبح کر کے چلے جاتے تھے، پیچھے کوئی اور کھا لیتا. تو ان کا یہ طریقہ تھا کہ وہ بت گھڑتے، پتھروں سے تراش کر کے ان کو رکھ دیتے تھے. آج یہ ہے کہ مردہ کو بت بنا دیتے ہیں. ہماری قوم جو ہے نا وہ مردہ پرست قوم ہے. کہیں قبر پہ جا کر کے صرف جھنڈا لگاؤ، دیکھو لوگ کیسے آ کر کے وہاں پہ گرتے ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ سے ان کا جو تعلق ہے وہ مضبوط نہیں ہے نا. ہر چیز کو خدا بنا لیتے. ان لوگوں نے بھی 360 خدا بنائے ہوئے تھے چھوٹے بڑے. تو ابو قحافہ بھی شرک کرتے تھے. ایک مرتبہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، وہ بچپن میں چھوٹے بچے تھے، لے کر کے گئے تو کہا کہ یہ بت پڑے ہیں. اب اس میں بڑے بت بھی ہوتے تھے، چھوٹے بھی ہوتے تھے. تو کہا کہ ان کو سجدہ کرو، یہ تمہارے خدا ہے. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہیں. ان کو بتوں کو بھی دیکھ رہے ہیں، اپنے باپ کی طرف بھی دیکھ رہے ہیں، لیکن سجدہ نہیں کر رہے. تو ابو قحافہ کے دل کے اندر یہ خیال آیا کہ شاید یہ بچہ میری وجہ سے شرما رہا ہے. تو اس کو بولا کہ چلو ٹھیک ہے، میں جاتا ہوں، میں باہر چلا جاتا ہوں بیت اللہ سے. آپ ایسا کرو کہ یہ جو چھوٹا پڑا ہوا نا، یہ چھوٹا تمہارا خدا ہے، چھوٹا بت پڑا ہے. تم بھی بچے ہو، یہ بھی چھوٹا چھوٹا بت پڑا ہے، یہ تمہارا خدا ہے، تم اس کے سامنے سجدہ کرنا، میں باہر جا رہا ہوں. تو اس نے کیا کیا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اس چھوٹے بت کو اٹھا کر کے بڑے کے سر میں مار دیا. جب مار دیا تو دونوں گرے اور ایک دھماکہ سا ہوا. تو دوڑتے دوڑتے آگے کہ کیا کر دیا تو نے؟ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دیکھو، تم نے بولا کہ یہ تمہارا خدا ہے، میں نے اس کو بولا کہ مجھ سے بات کرو تو یہ بات نہیں کرتا. میں نے اس کو بولا کہ کھانا دو تو کھانا نہیں دیتا. میں نے بولا میرے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، کپڑے دے دو تو کپڑے نہیں دیتا. تو پھر میں نے اس کو بولا کہ اچھا اب یہ کرو کہ اب میں، تم چھوٹے خدا ہو، تمہیں اٹھا کر کے بڑے خدا کے سر پر مارتا ہوں، اپنے آپ کو بچا لینا. اپنے آپ کو بھی نہیں بچا سکا. جو خود اپنی حفاظت نہیں کر سکتا وہ میری حفاظت کیسے کرے گا؟ میرا خدا کیسے بن گیا؟ تو یہ ان کا عجیب واقعہ ہے بچپن کا. تو انہوں نے بھی کبھی شرک نہیں کیا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی کبھی شرک نہیں کیا. اس لیے ان کو لقب یہی دیا گیا کہ کرم اللہ وجہہ، کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے چہرے کو اور ان کی پیشانی کو تکریم بخشے، عزت بخشے. کیونکہ جب آدمی اپنی اس پیشانی کو دوسروں کے سامنے جھکاتا ہے تو وہ اپنے چہرے کو ذلیل کرتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کبھی شرک نہیں کیا، اس لیے اسے یہ لقب ملا کہ کرم اللہ وجہہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے چہرے کو تکریم بخشے. ہم کہتے ہیں نا کرم اللہ وجہہ، تو اس کا پس منظر یہی ہے کہ کبھی شرک نہیں کیا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں تھے نا. ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں آئے اور ناکام ہو ہی نہیں سکتا. جتنے صحابہ اکرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں آئے
کوئی صحابی ناکام نہیں ہے. اللہ نے ان کی کامیابی کے اعلانات تو دنیا میں کروا دیے. قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کے لیے خوشخبری فرما دی. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کلا وعد اللہ الحسنى اولئک هم المفلحون. کافی جگہوں پر ان کے ایمان کی گواہیاں دی. اولئک هم المؤمنون. تو ایسے ہو ہی نہیں سکتا. تو اب یہاں سے اسلام جو ہے پھیلنا شروع ہو گیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو بلایا, پہلی تقریر جب کی تو جبل ابو قبیس پر چڑھ گئے. اور جبل ابو قبیس یہ وہ پہاڑ ہے جس کے بارے میں پہلے بھی گزر چکا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اول جبل وضع علی الارض. یہ وہ پہاڑ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام پہاڑوں سے پہلے اس پہاڑ کو زمین پہ گاڑا ہے. دنیا کا سب سے پہلا پہاڑ جبل ابو قبیس ہے. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ بیت اللہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ان اول بیت وضع للذی ببکہ, کہ اللہ کا سب سے پہلا گھر بیت اللہ ہے. اسی طریقے سے سب سے پہلا پہاڑ دنیا کا جبل ابو قبیس ہے. تو مکے والوں کی یہ عادت ہوتی تھی کہ جب ان کا کوئی اہم چیز کے بارے میں اعلان کرنا ہوتا تھا تو جبل ابو قبیس کی چوٹی پر چڑھ جاتے اور صبح کے ٹائم میں پھر کہتے وا صباحا. اس طریقے سے وہ آواز کرتے, اعلان کرتے, تو لوگ جو ہے وہ گھروں سے نکل کر کے دوڑ کر کے آ جاتے کہ بھئی کوئی اہم چیز واقع ہو گئی ہے, کوئی اہم معاملہ پیش آ گیا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس پہاڑ پر چڑھ گئے اور اسی طریقے سے فرمایا کہ وا صباحا. تو سارے مکہ کے لوگ دوڑتے آئے, دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ کی چوٹی پر ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ سارے لوگ آ چکے ہیں تو فرمایا کہ اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو اس مکہ کی بستی پر حملہ کرنا چاہتا ہے تو تم کیا کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم دیکھنے نہیں جائیں گے. ما جربناک الا صادقا, کہ ہم نے آپ کو ہمیشہ سچا ہی پایا ہے. ہم دیکھنے نہیں جائیں گے کہ واقعی کوئی لشکر آ رہا ہے یا نہیں. ہم جلدی گھروں کو جا کر کے جنگ کی تیاری کریں گے. ہمیں آپ کی بات پر ہمیں اتنا یقین ہے, آپ سچے ہیں, آپ کبھی جھوٹ بول ہی نہیں سکتے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے, جب تمہیں اتنا میری بات پر یقین ہے تو اب یہ ہے کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, توحید کی گواہی دو, لا الہ الا اللہ کہہ دو, اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو, ان بتوں کو چھوڑ دو, توڑ دو. تو اب ان کو یہ بات سمجھ میں نہ آئی. اور سب سے پہلے جس نے جواب دیا وہ ابو لہب تھا. اس نے کہا تبا لک یا محمد الہذا جمعتنا. اس نے کہا کہ نعوذ باللہ, اس نے بولا کہ اے محمد تم ہلاک ہو جاؤ, کیا تم نے ہمیں اس چیز کے لیے بلایا ہے یہاں پہ؟ اور ابو لہب اتنا حسین اور جمیل آدمی تھا جس کی وجہ سے اس کا نام ہی ابو لہب پڑا. اس کا اصل نام تو اور ہے, اس کا نام تو عبد العزہ ہے. اصل جو اس کا نام ہے وہ عبد العزہ ہے, لیکن اس کی خوبصورتی کی وجہ سے ابو لہب, لہب کہتے ہیں انگارے کو, جلتا ہوا جو انگارہ ہوتا ہے نا, اس کا ایسا رنگ ایسا تھا, اس کے جو رخسار تھے اس طریقے سے چمکتے تھے جیسے انگارہ چمکتا ہے, سرخ اور سفید کا قسم کا رنگ. یہاں تک کہ بھائی جب وہ آتا کہ پانی پیتا تھا اور ان کی حلق سے کوئی چیز کھاتے پیتے ہوئے اترتی تھی تو دکھائی دیتی, شیشے کی طرح جسم تھا. اللہ نے اسے اتنی خوبصورتی دی تھی, لیکن اللہ کسی کی خوبصورتی کو نہیں دیکھتے. اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے ظاہری حسن اور جمال کو نہیں, اندر بھی حسن اور جمال ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے پیسے کو, شہرت کو نہیں دیکھتے. اللہ دیکھتے ہیں کہ میری اطاعت کون کرتا ہے. اب یہ ایسی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے اکثر آدمی تکبر میں پڑتا ہے نا, اور خوار اور ذلیل ہوتا ہے. شیطان بھی تکبر کی وجہ سے خوار اور ذلیل ہوا.
ایک مرتبہ شیطان کے دل کے اندر ایک افسوس پیدا ہوا. میں آپ کو ایک عجیب واقعہ بتاتا ہوں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں شیطان نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے میری صلح کروا دو. مجھ سے غلطی ہو گئی کہ میں نے سجدہ نہیں کیا، اللہ کے حکم کو نہیں مانا. اب یہ ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہو، اللہ کی طرف سے آپ کو وحی بھی آتی ہے، آپ میری اللہ سے صلح کروا دو کہ میرے اوپر اتنی پھٹکار ہے، اللہ کی رحمت سے دوری ہے، ذلت اور خواری ہے دنیا اور آخرت میں، تو میری اللہ سے صلح کروا دو. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو عرض کروں گا. تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کیا کہ یا اللہ، شیطان کو اپنا ندامت آئی ہے اور وہ کہتا ہے کہ اللہ سے میری صلح کروا دو، تو اللہ آپ اس کو معاف کر دیں، آپ تو کریم ہیں، معاف کر دیں. شیطان بھی تو اللہ کی مخلوق ہے نا، تو آپ معاف کر دیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، شیطان کو بولو جا کر کے آدم کی قبر پر سجدہ کرے. پہلے حکم کیا تھا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے. اب یہ ہے کہ ٹھیک ہے، میں اس کو معاف کر دیتا ہوں اور اس کو وہی درجہ عطا کروں گا جو اس کا پہلے درجہ تھا. کہاں رہتا تھا؟ جنت کے اندر. فرشتوں جیسا اس کا مقام تھا، ان سے بھی زیادہ. اللہ نے فرمایا کہ ایسا مقام پھر عطا کر دوں گا، میرے حکم کو مانے، جا کر کے آدم کو سجدہ کرے. اس کی اب تو وہ موجود نہیں، اس کی قبر کو جا کر کے سجدہ کرے. تو موسیٰ علیہ السلام نے آ کر کے اسے بتایا. شیطان نے کہا کہ اس کی وجہ سے تو اتنا خوار ہوا ہوں، پھر بھی اس کو جا کر کے سجدہ کروں تو میں نہیں کرتا. تو اب یہ کیا ہے؟ یہ تکبر ہے نا. دیکھیں اللہ معاف فرما رہے ہیں، لیکن اس کا تکبر اسے اس ذلت میں اور خواری میں رہنے پر مجبور کر رہا ہے. یہ ہوتا ہے تکبر، جس کی وجہ سے آدمی خوار اور ذلیل ہوتا ہے کہ اللہ کے حکم کو نہیں دیکھتا، اپنی ذات کو دیکھتا ہے. ہمیں یہ چیز نہیں دیکھنی دین کے اندر، یہ چیز نہیں دیکھنی کہ یہ کون ہے، یہ کیا ہے، میں کیا ہوں. نہیں، ہمیں یہ دیکھنا کہ اللہ کا حکم کیا ہے، بس اس چیز کو ماننا ہے. پھر دیکھیں اللہ کس طریقے سے اٹھاتے ہیں، اللہ کس طریقے سے عزت دیتے ہیں دنیا اور آخرت میں. عزت کے سارے خزانے دین میں ہیں. صحابہ کرام کون تھے؟ ان کی بھائی دنیا میں حیثیت ہی نہیں تھی. اسلام سے پہلے تو دو بڑی قوتیں تھیں، کسرا اور کیسر، روم اور فارس. وہ اپنے آپ کو پڑھا لکھا بھی سمجھتے تھے اور ان کے اندر ترقی بھی تھی. یہ عرب کے لوگوں کو تو وہ کہتے تھے کہ یہ تو بدوی ہیں، یہ تو بھائی چرواہے ہیں، ان کے پاس تو کچھ نہیں. لیکن انہی لوگوں کو اللہ نے کیسے اٹھایا اور دنیا کا حاکم بنایا، کتنی عزتیں عطا فرمائی جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو مانا، بات کو مانا، اللہ کے دین کو مانا. تو اصل بات یہ ہے. تو بہرحال اب یہاں پہ ابو لہب نے یہی لفظ بولا کہ تبا لک یا محمد لہذا جمعتنا، اس لیے آپ نے جمع کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اوپر سے قرآن پاک کی سورت اتار دی، سورت لہب، تبت یدا ابی لہب. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ابو لہب ہلاک ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین برداشت نہیں. کافی ایسے لوگ ہیں نا اللہ کو نہیں مانتے، ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کو برداشت کر لیتے ہیں. شرک تو کافی ہزار سالوں سے چل رہا ہے نا، اللہ کو نہیں مانتے، شرک کرتے ہیں. کچھ تو ایسے ہیں کہ وہ تو اللہ کے وجود کے انکاری کہتے ہیں. دنیا خود بخود چل رہی ہے، خود آدمی پیدا ہوتا ہے، خود مرتا ہے، ساری چیزیں خود، چاند ستارے سورج ایسے خود چل رہے ہیں، نہیں مانتے، ٹھیک ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اللہ سے برداشت نہیں. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین کے معیار ہیں، صحیح عقیدے کے معیار ہیں، توحید کے معیار ہیں. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو نکال لیا جائے تو کچھ نہیں بچتا. پھر نہ اللہ کی توحید ہے، نہ اللہ کا دین ہے، نہ کچھ ہے، نہ اللہ کی معرفت ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کو برداشت نہیں کرتے. اللہ اس آدمی کو دنیا میں بھی ذلیل خوار کرتے ہیں، آخرت میں تو خواری پکی ہے.
اگر وہ توبہ نہیں کرتا. تو بہرحال اب یہاں تک جو ہے ہم اس درس کو روکتے ہیں، اور آگے والے انشاءاللہ پھر درس کے اندر جو ہے آگے جو چیزیں ہوئیں انشاءاللہ ہم شروع کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائیں. اللہم انت السلام تبارک اللہم صلی اللہ اللہم